اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف آپ سے مخاطب ہوں. آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ہے این انٹروڈکشن ٹو دا اکانومکس آف ایجوکیشن، یعنی تعلیمی معاشیات کے بارے میں ایک تعارف. یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا 6565 کوڈ ہے اور اس کا یونٹ نمبر 1 بھی ہے. اوورآل یہ اکانومکس آف ایجوکیشن کے بارے میں ایک لیکچر ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اکنامکس ہے کیا. یہ معاشیات وہ ڈسپلن ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے لامحدود خواہشات یا لامحدود مسائل کو ہم کیسے حل کرتے ہیں. اکنامکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی خواہشات کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے. پرائرٹائز یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور ان میں سے میں اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہوں، کچھ ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہوں، تو میں تھوڑے پیسوں سے ان کی تکمیل یوں کروں کہ ان کو پرائرٹائز کر لوں، اہمیت کے لحاظ سے ان کو ترجیح دے لوں کہ کون سی پہلے، کون سی اس کے بعد، کون سی اس کے بعد، تاکہ جو اہم ہے ان کو پورا کر لیا جائے اور جو غیر اہم ہے ان کو مؤخر کر دیا جائے. اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے ہم اپنے پیسے کو، وسائل کو بانٹیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. آئیں جی ہم اس کنسیپٹ کو ایجوکیشن میں ہم کیسے لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں جی اس کا ایجوکیشن کے اندر اس کا تعارف کیا ہے. دا اکانومکس آف ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں وین وی ایگزامن the way in which different methods of financing education may affect the efficiency of education institutions. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں یا تعلیم کے شعبے میں جو فائنانس کیا جاتا ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو لگایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مختلف طریقوں سے پیسہ لگایا گیا ہے اس سے کیا ایفیشنسی ہے، یعنی ایجوکیشن کی جو آؤٹ پٹ ہمیں مل رہی ہے اس کی ایفیشنسی کیا ہے، کس قدر وہ مؤثر ہے. وی آر اگین انوالوڈ ان دا اکانومکس آف ایجوکیشن. پھر ہم معاشیات کا سہارا لیتے ہیں، ایجوکیشن کی جو معاشیات ہے، تعلیمی معاشیات، اس کا سہارا لیتے ہیں، اپلائنگ دا ٹولز آف اکانومکس ٹو ایجوکیشن. اور پھر ہم ایجوکیشن کے اندر معاشیات کے ٹولز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے سے بہتر ایفیشنسی حاصل کر سکیں، تعلیم کے میدان میں بہتر ہم جو اچیومنٹ ہے وہ حاصل کر سکیں. مزید دیکھتے ہیں جی دا اکانومکس آف ایجوکیشن لائک اٹس پیرنٹ ڈسپلن. اکانومکس از کنسرن ود میکنگ دا بیسٹ چوائس. پہلے تو میں نے بھی تھوڑی سی وضاحت بھی کی تھی کہ اکنامکس کا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی بہترین چوائس کو سامنے رکھتے ہیں. جس طرح سے آج میرے پاس اگر تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن ضرورتیں میری زیادہ ہیں تو میں دیکھوں گا کہ کس ضرورت کو میں مؤخر کر سکتا ہوں اور کس ضرورت کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس طرح اکنامکس تو ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ ہم جو بیسٹ چوائس ہے اس کو سامنے رکھیں جو ہمیں فائدہ دے. اٹ ڈز دس بائی انشورنگ دیٹ دا اسکارس ریسورسز آر یوزڈ ان سچ اے وے ایز ٹو انشور دیٹ دا ڈیسیژن میکر پرائرٹائز آر اچیوڈ ان دا گریٹسٹ اماؤنٹس پاسبل اینڈ ایٹ لویسٹ کاسٹ آف ریسورسز. یہ ہمیں اس طرح سے ابھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے جس طرح سے وسائل تھوڑے ہوتے ہیں، اسکارس ریسورسز، وسائل تھوڑے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ایک ڈیسیژن میکر ہے وہ اس طرح پرائرٹائز کر لیتا ہے کہ میں نے یہ پیسہ جو ہے اتنے فیصد اس پہ خرچ کرنا ہے، اتنے فیصد اس پہ خرچ کرنا ہے، تاکہ اس سے بہتر طور پر زیادہ سے زیادہ جتنے حد تک ممکن ہم اس سے فوائد حاصل کر سکیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اندر، ان کے اوپر پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے یا زیادہ یعنی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ خرچ کرنی یا فوری ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو پرائرٹائز کیا جاتا ہے، اور جس سے ہمیں اتنا زیادہ فائدہ نظر نہیں آتا اس کو ہم کم کرتے ہیں اور اس سے ہمیں میکسیمم فائدہ ملتا ہے جو پاسبل ہوتا ہے اینڈ ایٹ لوور کاسٹ آف ریسورسز. اور ریسورسز کی کاسٹ بھی ہمیں کم پڑتی ہے. اب کاسٹ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہم وسائل استعمال کر رہے ہیں، ریسورسز میں صرف پیسہ ہی نہیں آتا، ریسورس کے اندر مین پاور بھی ہے، مثلا ٹیچر جو ہیں یہ بھی ہیں، ماہرین بھی ہیں، سارے ہیں، ان کا بھی استعمال اس طرح سے کرنا کہ یہ نہ ہو کہ بچے تھوڑے ہیں بہت زیادہ ٹیچر استعمال کر لیے جائے. ٹیچروں کا تناسب اور بچوں کی ریشو اور اسی طرح سے دیگر ماہرین اور بلڈنگز، باقی جتنا بھی انفراسٹرکچر وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہے، ان کا استعمال اس طرح سے کرنا کہ ان سے زیادہ فائدہ لیا جا سکے. When this is achieved, resources are said to be optimal.
optimally allocated. जब हम अपना ये मकसद हासिल कर लेते हैं तो फिर कह सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज से उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, बेहतरीन उनको एलोकेट किया गया है. ये होता है असूल एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का. आइए हम देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को. इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न विद टू टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी, एक्सटर्नल एफिशिएंसी एंड इंटरनल एफिशिएंसी. अभी मैंने बात की थी स्टार्ट में कि जब हम एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, ओवरऑल तो इकोनॉमिक्स का मकसद ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन मिले, अपने वसाइल को, महदूद वसाइल को हम इस तरह इस्तेमाल करें, इस तरह प्रायोरिटाइज करें अपनी ज़रूरतों के ऊपर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अफादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन मिले. अब वो जो तस्कीन एजुकेशन के अंदर हम जो हमें आउटपुट मिलता है उसको एफिशिएंसी की सूरत में हम बयान करते हैं. अब जब हम इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को देखते हैं तो इस पैराए में हम दो तरह की एफिशिएंसी को देखते हैं. एक होता है एजुकेशन के अंदर इंटरनल एफिशिएंसी और दूसरा होता है एक्सटर्नल. अब एक्सटर्नल क्या होता है, जिसको खारजी एफिशिएंसी कहते हैं, वो है एक्सटर्नल एफिशिएंसी एड्रेसेस क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेदर एजुकेशन इज मीटिंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी. इसमें यह देखा जाता है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो मुआशरे की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है. एजुकेशन के ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, फाइनेंस लगा रहे हैं. अब मुआशी तौर पे हमने देखना है कि क्या ये हमारे मुआशरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है. मिसाल के तौर पे अगर 1000 डॉक्टर इस दफ़ा चाहिए था तो क्या हमारे जो टारगेट है वो अचीव हुए हैं. एन example of an external efficiency question would be whether higher education is providing too few or too many graduates given the state of economy activity. यानी जो माशरे की माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये देखा जाता है कि क्या हमारा जो सेटअप था उसने बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट पैदा किए या बहुत कम पैदा किए. इसी पे एफिशिएंसी का दारोमदार होता है. तो एक्सटर्नल एफिशिएंसी का मुराद ये है कि क्या हमने देखना है कि हमारे मुआशरे की जो ज़रूरियात थी एजुकेशन उसको पूरा कर रही है. और दूसरा जब हम इंटरनल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इज कंसर्न विद द क्वेश्चन अबाउट द वे इन विच रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड विद एन एजुकेशन इटसेल्फ. ये देखा जाता है कि तालीमी मैदान के अंदर जो हमने रिसोर्सेज लगाए हैं वो किस अंदाज में लगाए हैं, उसकी एफिशिएंसी को देखना. अब उसकी एफिशिएंसी साफ ज़ाहिर है कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा जो है उसने अपना एक मामार लगाया हुआ है और 2 उसने लगाए हुए मजदूर पीछे. अब एक बंदा वो है जिसने एक मामार लगाया हुआ है और 3 मजदूर लगाए हुए हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि जिसने एक मामार और 2 मजदूर लगाए हैं, एक मैसन है और 2 लेबरर्स हैं, वो बेहतरीन काम कर रहा है, यानी पैसे कम खर्च कर रहा है और काम पूरा ले रहा है. लेकिन दूसरी जानब जिसने 2 मजदूर लगाए हैं, 3 मजदूर लगाए हैं और 1 मिस्त्री लगाया हुआ है, उसकी एफिशिएंसी कम है क्योंकि वो काम तो भी उतना ही कर रहे हैं लेकिन उनका पैसा ज़्यादा लग रहा है. इस तरह से ये देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एजुकेशन के अंदर जो हमने वसाइल एलोकेट किए हैं वो किस रेशो के साथ है, उनकी एफिशिएंसी क्या है. हम इसको मज़ीद देखते हैं कि internal efficiency is concerned with the question about the way in which resources are being allocated within education itself, unlike external efficiency which is concerned with the relationship of education and its output to the needs of society. जिस तरह से एक्सटर्नल एफिशिएंसी की बात की ना, उसका तल्लुक जो होता है वो आउटपुट के साथ है और माशरे की नीड के साथ है. Thus an internal efficiency question might be about whether the university staff, equipment and building are being used in a way that maximizes their output of graduate. अब इंटरनल एफिशिएंसी के अंदर हमने ये देखना होता है कि हमारी जो बिल्डिंग है, हमारी इक्विपमेंट है यानी आलात वगैरह, इसी तरह हमारा जो स्टाफ है, क्या हमने इस तरह से लगाया है कि वो बेहतर आउटपुट दे रहा है. तो यूँ समझ लें कि जो इंटरनल एफिशिएंसी है उसी पर ही दारोमदार होता है एक्सटर्नल एफिशिएंसी का. तो ये 2 तरह की एफिशिएंसी है जिसको हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में लेते हैं. आइए हम देखते हैं जी इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन. जो एजुकेशन है ये बज़ाहिर तो तालीम है, तालीम को तो तोल नहीं सकते, लेकिन मुआशियात की नज़र में भी इसकी कोई वैल्यू है, यानी मुआशी लिहाज से इसकी क्या वैल्यू है. इकोनॉमिक कॉन्फर्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स. Education confers economic benefits on individuals receiving it and on society in general. ये देखने में आया है कि तालीम जो होती है ये अफराद को
معاشی فائدے دیتی ہے. معاشی طور پہ ظاہر جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ معاشی طور پہ بہتر ہوتا ہے, بہتر روزگار کماتا ہے, اور اسی طرح مجموعی طور پہ وہ معاشرے کے لیے بھی اسی طرح فائدہ مند ہوتی ہے. It is therefore desirable to examine the various aspects of educational provision. اب اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم نظر ثانی کرتے رہیں کہ جو ایجوکیشن کے اندر مختلف پہلو جو ہے ایجوکیشن کے جو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں سوسائٹی کو, ان کو ایگزامن کیا جائے, ان کا تجزیہ کیا جائے, اینڈ فائنانس, اور اسی طرح سے ان کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جائے اور اس کو بھی دیکھا جائے, ٹو سی ویدر دیر آر ویز ان وچ دے کوڈ بی آلٹرڈ, یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمارے پاس اور بھی متبادل راستے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے فائنانس کو چینج کر سکیں, یہ پیسہ بدل سکے, ریسورسز کو کی ترتیب کو بدل سکے. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک بندہ جو ہے ایک مستری اور 2 مزدور لگائے ہیں, لیکن دوسرے نے 1 مستری اور 3 مزدور لگائے ہیں, تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا اس طرح سے ہم کو چینج کر سکتے ہیں اور آلٹر کر سکتے ہیں, سو ایز ٹو امپروو دا ایفیشنسی, تاکہ ہم جو ایفیشنسی ایجوکیشن کی جو اس کی اثر پذیری اس کو بہتر بنایا جا سکے, with which these benefits are conferred, یعنی جن ایفیشنسی سے ہم فائدے دے رہے ہیں اس کو بہتر بنایا جا سکے, and if possible to raise the benefits too, اور اگر ممکن ہو سکے تو یہ جو فوائد ہیں ان کو بڑھایا بھی جا سکے. Obviously if education does not confer economic benefit, اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر جو تعلیم ہے وہ معاشی طور پہ فائدہ مند نہیں ہے, such education is redundant and educational provision should be reduced, تو ایسی ایجوکیشن جو ہے وہ غیر مفید ہے, اور اس طرح کی ایجوکیشن جو ہے یا تو اس کو کم کر دیا جاتا ہے اور eliminated altogether, یا بالکل بند کر دیا جاتا ہے, اور the justification for education must be made on non-economic grounds, یا پھر اس کی جسٹیفیکیشن یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ جو تعلیم دے رہے ہیں اس کا کوئی معاشی فائدہ نہیں ہے. تو اس طرح سے جو تعلیم ہوتی ہے اس کو معاشی لحاظ سے بھی اس کی قدر کو دیکھا جاتا ہے کہ معاشی طور پہ یہ ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی جب ہم فائنانس کو انویسٹ کرتے ہیں معاشیات کی نظر میں, تو انویسٹمنٹ میکانزم بھی ہے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جس کو سامنے رکھ کے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پہلے تو اوورال ایک بات دیکھتے ہیں کہ these explanations of the education earnings relationship argue that education has in some way altered people in such a way as to make them more economically productive. ایجوکیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اس طرح سے آلٹر کر دیتی ہے, ان کو ترمیم کر دیتی ہے, ان کے اندر ایسی تبدیلیاں لے آتی ہے کہ وہ زیادہ فائدہ مند بن جاتے ہیں. اور to say the same thing, more educated people are paid more by employers. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے. ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو جو ان کے امپلائر ہیں جن کے پاس وہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ پیسہ دیتے ہیں, تو فائدہ انہیں پہنچ گیا زیادہ. People are paid more by employers because they value the attributes in them that have been produced. اب یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو امپلائر زیادہ پیسہ دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں جو انہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں, جن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, یہ دوسروں کو ڈیلیور کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں, آگے پھیلاتے ہیں, ان کے کام کو چلاتے ہیں. ڈیولپڈ آر ریفائنڈ بائی دا ایجوکیشن سسٹم, ان کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایجوکیشن سسٹم نے ریفائن کی ہوتی ہیں یا ان کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ انویسٹمنٹ ان لوگوں پہ کی جاتی ہے جو تعلیمی طور پہ زیادہ اکوپڈ ہوتے ہیں, باصلاحیت ہوتے ہیں, لیکن ان کا کوئی کرائٹیریا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو ہمیشہ یہ پتہ چلا ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے سکتے ہیں, ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اب ان میں دیکھتے ہیں کہ میکانزم کون سا دیکھا جاتا ہے. پہلا جو ہے وہ ہے اس کو بولتے ہیں کوگنیٹو انویسٹمنٹ میکانزم. کوگنیٹو انویسٹمنٹ میکانزم صاف سی بات ہے, کوگنیٹو سے مراد ہوتا ہے ذہنی صلاحیتوں والا, ذہنی صلاحیتیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جن کی ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں, ذہین لوگوں کے اوپر. اب ان کی آگے کیٹیگری ہے اور بھی ایک چیز ہے, تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. The sense of this explanation is that, اگر ہم اس تاثر کی وضاحت کریں تو وہ یوں ہوگی کہ the knowledge that you use to perform a job is the knowledge that was acquired in the classroom. کہ جو علم آپ کسی کام کو سر انجام دینے میں استعمال کرتے ہیں یہ وہی علم ہوتا ہے جو آپ ایجوکیشن سے یا کلاس روم سے حاصل کرتے ہیں.
Without these skills acquired through the education system, they could not successfully perform their job. اور اگر انہوں نے یہ اسکل جو میں تعلیم سے لی ہوتی ہیں اگر وہ نہ لی ہوں تو کامیابی سے کام سر انجام نہیں دے سکتے. It may be helpful to call this mechanism the specific skills acquisition mechanism. اب اس کا ہم جو نام دے سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ specific skill acquisition mechanism, یعنی جو خاص مہارتیں رکھنے والے لوگ ہیں ان پر انویسٹمنٹ کرنا. اب اسپیسیفک سکلز خاص مہارتیں, ایکویزیشن یعنی جنہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں, میکانزم اس کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ خاص مہارتیں جنہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے ان پہ پیسہ خرچ کرنا. پہلا تو ہمارا میکانزم یہ ہے, بیکاز اٹ کنسنٹریٹس آن دا اسپیسیفک جاب ریلیٹڈ اسکلز ایکوائرڈ تھرو ایجوکیشن, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اسپیسیفک جاب کی مہارتیں ہوتی ہیں کرنے کی. مثال کے طور پہ ایک انجینئر ہے تو انجینئرنگ کا کام کرتا ہے, ایک ڈاکٹر ہے تو وہ میڈیکل کا کام کرتا ہے. اسی طرح سے جو ایک آٹو مکینک ہے وہ آٹو مکینک کا کام کرتا ہے. ان کا یہ کام ہے الگ الگ. جس طرح سے آپ ایک گاڑی بنوانے جاتے ہیں تو الیکٹریشین کا کام الگ ہے, اسی طرح سے جو آٹو مکینک اس کا کام الگ ہے. تو اس کا مطلب وہ خاص مہارتیں رکھنے والے لوگ ہیں, ان خاص مہارتوں کی وجہ سے ان کو جو میکانزم ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں جو خاص فیلڈ کو اٹینڈ کرتے ہیں ان کے اوپر اس میکانزم کو کہتے ہیں دا کوگنیٹو انویسٹمنٹ میکانزم. اب ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں. دوسرا مینٹل ایٹیٹیوڈز اینڈ ایبلٹی کریٹنگ انویسٹمنٹ میکانزم. اب یہاں پہ ذرا دیکھے غور سے, وہاں پہ ہم نے کوگنیٹو کی بات کی اور یہاں پہ مینٹل ایٹیٹیوڈز کی بات کر رہے ہیں اور ایبلٹی آف کریٹنگ کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ذہانت بھی ہے لیکن ان کا ایک خاص ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے, مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے. مینٹل ایک خاص رویہ ہے ان کا, اور اسی طرح سے ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں, ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. وہ لوگ وہ ہیں جو کسی خاص چیز کے بارے میں خاص مہارت رکھتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایک خاص ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے اندر کریٹنگ صلاحیتیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ اب دیکھتے ہیں کہ ادارے جو ہوتے ہیں لوگوں کے ایٹیٹیوڈز ڈیولپ کرتے ہیں. ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, انجینئرنگ کا اس کا اپنا ہوتا ہے, ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بندے کے اندر ساری صلاحیتیں نہیں ہوتی. کچھ بندے آرگنائزیشن کو ہینڈل کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں, کسی سے کام لینے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں, تخلیقی جذبہ رکھتے ہیں, کہیں پہ بیٹھ کے وہ بارگیننگ کر سکتے ہیں, ڈیبیٹس کر سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں اس طرح کے بندوں کو جو آرگنائزیشن کو چلاتے ہیں, مینج کرتے ہیں اور اوور آل ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرتے ہیں. This explanation of the education learning relationship emphasizes the way in which education develops. اب یہ جو ایکسپلینیشن ہے ایجوکیشن لرننگ ریلیشن شپ کے بارے میں, یہ اس انداز کے اوپر زور دیتی ہے جس انداز میں تعلیم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. The ability to think. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ جو ایجوکیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں, ماہرین ہوتے ہیں, وہ جو سمجھتے ہیں کس طرح ایجوکیشن کو آگے لے جانا ہے, لیڈر لوگ ہوتے ہیں. The ability to think and to reason. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں سوچنے کی اور ریزن کو ڈھونڈنے کی, rather than the mastery of actual content of a subject. یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو کسی ایک سبجیکٹ کے کنٹینٹ پر ماسٹر ہوتے ہیں. جس طرح وہ لوگ ہم نے پیچھے جو بات کی ہے وہ ایک اپنے سبجیکٹ کے اوپر ماسٹر ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں ریزن تلاش کرتے ہیں. دا پاور ٹو ریزن. ان کے اندر کسی چیز کی ریزن ڈھونڈنے کی, کسی چیز کے اندر ایک میکانزم ڈھونڈنے کی, لاجک ڈھونڈنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. ٹو آرٹیکولیٹ اینڈ ڈیبیٹ آئیڈیاز. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ڈیبیٹ کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آئیڈیاز رکھتے ہیں کس طرح ڈیبیٹ کرنا ہے, کسی چیز کو کس طرح سے پیش کرنا ہے, اینڈ ٹو سالو پرابلم, اور کس طرح سے مسائل کو حل کرنا ہے. اب اسی کو لے کے چلتے ہی مینٹل ایٹیٹیوڈ اینڈ ایبلٹی کریٹنگ انویسٹمنٹ میکانزم. اٹ از آرگیوڈ بائی proponents of this explanation developed by education. یعنی ایجوکیشن کے اندر یہ جو ایک ایکسپلینیشن ہے اس کے جو حامی ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں, we are here concerned with mental skills that are generalizable and the approach might be equated to development of general cognitive skills. یہ کہتے ہیں کہ we are concerned with mental skills, کہ ہمارا تعلق یہاں ہمارا جو معاملہ ہے یہاں پہ ہماری سوچ جو ہے وہ اس ذہنی
स्किल के साथ है, दैट आर जनरलाइजेबल, जो जनरलाइजेबल है। ये जनरलाइजेबल से मुराद कि जो हर जगह फिट होती है, जिसको वो सिर्फ ये नहीं करते, मिसाल के तौर पे वहाँ तो हमने किया ना कि ऑटो मैकेनिक है, लेकिन यहाँ से मुराद ये कि जो एक बंदा एक्सपर्ट है किसी फील्ड का, वो उस जैसी किसी भी फील्ड में उसकी सलाहियतों को जनरलाइज किया जा सकता है, वहाँ पे वो काम कर सकता है। एंड अप्रोच माइट बी इक्वेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ जनरल कॉग्निटिव स्किल। और इसकी जो अप्रोच है, इसके जो अप्रोच है यानी इसके बारे में इसकी जो एक्सेस है वो ये है कि जनरल कॉग्निटिव स्किल्स कोई भी है उसकी डेवलपमेंट किसी की तरह की, रेदर देन द स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ द प्रीवियस एक्सप्लेनेशन। जिस तरह से पिछली एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था कि उससे मुराद कोई स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्किल है, खास ज़हनी सलाहियत, लेकिन इससे मुराद होती है कि हम ऐसी सलाहियत वाले ये लोग हैं या ऐसी सलाहियत पैदा करना जो किसी भी फील्ड में जनरलाइज किया जा सके, किसी भी फील्ड में वो ज़्यादा मौसर साबित हो। मज़ीद देखते हैं, दिस मैकेनिज्म क्लियरली रिलेट्स टू सोशलाइजेशन फंक्शन ऑफ स्कूलिंग। अब ये जो मैकेनिज्म है इसका तल्लुक स्कूलिंग के सोशलाइजेशन फंक्शन से है। सोशलाइजेशन फंक्शन क्या है? सोशलाइजेशन देखें, सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है मुआशरती बंधन, मुआशरती सलाहियतें, मेल जोल की सलाहियतें। स्कूल जो है वो एक स्कूल भी है और एक सोसाइटी भी है, उसको सोशलाइज करना, बच्चों के अंदर अच्छे ताल्लुकात करना, टीचर और स्टूडेंट रिलेशन को बेहतर बनाना, इसी तरह से हिरार्की के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करना। ए फंक्शन लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड बाय sociologists, it is clear from employer surveys that they also put considerable store by the attitudes that potential recruits have to work। वो कहते हैं ये खास किस्म का पोटेंशियल होता है, यानी जितने भी आज तक ये साबित हो चुका है कि एम्प्लॉयर जो हैं, जो काम लेने वाले इदारों को चलवाने वाले हैं, मालकीन जो हैं, उन्होंने भी सर्वे किया और उनका सर्वे यही बताता है कि एक ऐसा एटीट्यूडनल पोटेंशियल होना चाहिए जिसको काम के अंदर रिक्रूट किया जाए, लगाया जाए, ताकि वो काम बेहतर हो। उनका एटीट्यूड है उस काम के मुताबिक वो उस काम को बेहतर चला सके। एटीट्यूड्स दैट स्टूडेंट्स हैव इज कास्ट बाय स्कूलिंग इज अ मैटर ऑफ सम डिबेट। अब बच्चों के अंदर भी जो एक एटीट्यूड बनता है वो स्कूलिंग की वजह से होता है। हर स्कूल का एक अपना एटीट्यूड्स होता है, हर कौम का एक अपना एटीट्यूड्स है। जापानीज कौम को अब देखें तो उनका अपना एटीट्यूड्स है, वो काम की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, वो हट धर्म नहीं है। उनको तो काम से रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए वहां पे कानून साजी की जाती है, तो उनका एक अपना एटीट्यूड है। बट सर्टन ऑथर्स बॉलिंग एंड जिंटिस फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस टू बी द मेन फंक्शन ऑफ स्कूलिंग इंडीड। अब ये जो कुछ ऑथर वगैरह हैं जिसमें से बॉल्स और इसी तरह से चिंटिस हैं, वो कहते हैं कि ये सारे का सारा फंक्शन स्कूलिंग का ही है, यानी ये खास अदारों का है जो खास किस्म का एटीट्यूड पैदा करता है। इंडीड दे आर्ग्यू दैट डिफरेंट एटीट्यूड्स आर डेवलप्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ किस्म के एटीट्यूड जो होते हैं वो पैदा होते हैं। हायर एजुकेशन दे आर्ग्यू develop such traits as independence of thought, creativity, the ability to give orders etc। जिस तरह हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर इंसान के अंदर एक अपनी सोच की आज़ादी या खुद मुख्तारी उसके अंदर पैदा होती है, तख्लीकी सलाहियतें पैदा होती हैं, और फिर इसी तरह से दूसरों को आर्डर देने की सलाहियतें पैदा होती हैं, यानी उनके अंदर लीडरशिप आती है। अब हम देखते हैं ये इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन जो हमने पहले भी बात की, उसी के बारे में थोड़ी सी और। अ सिमिलर नीड फॉर एन एक्सप्लेनेटरी थ्योरी विद इन द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रिलेट्स टू डिस्कशन अबाउट द इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के अंदर ये थ्योरी ने साबित किया है कि जो मेन फोकस है वो होता है एजुकेशन की इंटरनल एफिशिएंसी पर। अबाउट द इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एजुकेशन की इंटरनल एफिशिएंसी उसके बारे में डिस्कशन। वी आर कंसर्न विद द रिलेशनशिप ऑफ इनपुट्स एंड देयर कॉस्ट, यानी इंटरनल एफिशिएंसी के अंदर हमारा ताल्लुक जो होता है वो इनपुट से होता है और उन इनपुट के ऊपर जो हम कास्ट लगाते हैं। इनपुट से मुराद इनपुट वो होता है जो हम किसी मशीन के ऊपर लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, कोई मटेरियल लगाते हैं, और आउटपुट होता है जो हम उससे मिले। अब इनपुट तालीमी इदारों में क्या होता है, टीचर्स, माहिरीन, इस तरह मटेरियल, ये सारा कुछ है,
اور ان کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے. ہم اس کا موازنہ کس سے کرتے ہیں؟ ٹو آؤٹ پٹ سے کرتے ہیں. اینڈ اگین وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی سم combination of inputs are more productive. اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف combinations ہم بناتے ہیں انپٹ کے. جس طرح انپٹ کی میں نے مثال دے دی کہ جس طرح ایک مستری 2 مزدور لگا لیں, یا ایک مستری 3 مزدور لگا دیں, یا 2 مستری اور 1 مزدور لگا دیں. دیکھیں ہر ایک کی ایفیشنسی الگ ہوگی. یہ مختلف کمبینیشن ہیں. کسی کے اوپر پیسہ زیادہ خرچ ہوگا, کام کم ملے گا. کسی کے اوپر پیسہ کم خرچ ہوگا اور کام زیادہ ملے گا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی کمبینیشن جس سے ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو بنے. یہ اس کو دیکھا جاتا ہے ٹو آؤٹ پٹ. اینڈ اگین وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی سم combinations of inputs are more productive in terms of certain specified outputs. یعنی کسی خاص آؤٹ پٹ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیوں ہمیں زیادہ فائدہ ملا دین دا ادر combination of input. یعنی انپٹ کی کسی اور کمبینیشن کی نسبت اس سے ہمیں زیادہ فائدہ کیوں ملا, اس کا موازنہ کیا جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ہاؤ ڈز بلیک باکس تھنکنگ اپلائی ان ایجوکیشن. بلیک باکس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوائی جہاز کے اندر ہوتا ہے, ایویشن کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, جہاز تباہ ہو جاتا ہے, تو وہ جو ان باکس ہوتا ہے وہ ہمیں معلومات دیتا ہے, اس کو ریڈ کیا جاتا ہے, وہ بچ جاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا وجہ بنی, یا کوئی خاص ہدایت جو پائلٹ نے دی تو اس کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. جو اہم باتیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں مل جاتی ہیں اور اس کو خفیہ راز میں بھی رکھا جاتا ہے. وہ اصل میں سارے اس رزلٹ جو یعنی ہو جاتا ہے واقعہ, اس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں ایجوکیشن کے اندر کیا ہے. تو کلاس رومز آر آفن ڈسکرائبڈ ایز بلیک باکس. کلاس روم کو بلیک باکس ہی کہا جاتا ہے. وی نو دیٹ سرٹن تھنگز گو انٹو دا باکس. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ خاص چیزیں باکس کے اندر جاتی ہیں, جمع ہوتی جاتی ہیں. اب باکس کیا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ باکس ہی ہے. کیا کیا ہوتا جاتا ہے؟ لرننگ مٹیریل, ٹائم اینڈ ہیومن ریسورسز, اسکول ٹیسٹ, یہ سارے کے سارے تعلیم کے نظام کے اندر داخل ہوتے جاتے ہیں, ایکٹیویٹیز کے اندر. اینڈ وی ایکسپیکٹ سرٹن تھنگس ٹو کم آؤٹ. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس باکس کے اندر سے کچھ خاص نتائج آنے چاہیے. فار ایگزامپل دا ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ نظر آنی چاہیے, اسکلز آنی چاہیے, دا ری انفورسمنٹ آف دیئر ویل بینگ, اور ان کی بھلائی کے بارے میں ہمیں ری انفورس یعنی کمک ملے, کوئی ہمیں بہتری کے آثار نظر آئیں. اینڈ انکریز ان ٹیچرز کمپیٹنس, اور یہ بھی پتہ چلے کہ ٹیچرز کی جو مہارت ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, ان کی استعداد بہتر ہو گئی ہے. اس صورت میں ہم اس کا رزلٹ چاہتے ہیں. ان ایجوکیشن جسٹ ایز ان ایویشن, ان ایجوکیشن کے اندر بالکل جس طرح ہوا بازی میں ہے, وی کنٹینیولی ٹرین آور سیلز اینڈ ادرس. ہم مسلسل اپنے آپ کو بھی تربیت دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں. انشورنگ کنسسٹنٹلی ہائی پرفارمنس, اور ہم لگاتار اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہماری کارکردگی بہتر سے بہتر ہو. بٹ ڈسپائٹ دا ٹائم پٹ انٹو دس ٹریننگ, اسٹوڈنٹس کین اسٹل انڈر پرفارم ایگزام. لیکن سب کچھ کاوشوں کے باوجود, ٹریننگ میں ٹائم پیسہ دینے کے باوجود, ہمارے اسٹوڈنٹ جو ایگزام کے اندر کام جو ہے وہ بھی پھر بھی اس معیار کا نہیں کرتے. اسکولس اینڈ انسپیکشن باڈیز کلیکٹ دس ڈیٹا. اب اسی ڈیٹا کو جو وہاں سے ہمیں ملتا ہے اسی کو اسکول والے اکٹھے کر لیتے ہیں, اور جو انسپیکٹر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں. کنٹیننگ اے ویلتھ آف انفارمیشن ٹو گائیڈ کرنٹ اینڈ فیوچر انفارمیشن پرفارمنس. اب وہ اسی کی بیس کے اوپر موجودہ کو اور آنے والے دور کی کارکردگی کے بارے میں گائیڈ لائن دیتے ہیں. بٹ آئی ایم ناٹ سرٹن دیٹ وی یوز دس انفارمیشن افیکٹولی. اب چونکہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہی درست نہیں ہوتا تو ہمارے پاس یہ انفارمیشن جو ہے یہ بھی افیکٹو نہیں ہوتی. عام طور پہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا. اب ہم دیکھتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے. اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے لاگت آنا, قیمت آنا. اب اس کی میں مثال یوں کچھ دے دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہم جو کام کرتے ہیں مختلف مبادل چیزیں استعمال کرتے ہیں, یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مزدور کم کر دیں مستری بڑھا دیں, مستری کم کر دیں مزدور بڑھا دیں. مختلف جب ہم ان کے الٹرنیٹیوز استعمال کرتے ہیں تو ان میں بعض اوقات ہم کوئی چیز کھو دیتے ہیں, یعنی پہلے کی نسبت ہمیں فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے. وہ جو نقصان ہمیں ہو جاتا ہے کسی چیز کو استعمال کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں, اس کو بولتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. اپرچونٹی کاسٹ ریپریزینٹ دا پوٹینشیل بینیفٹس an individual investor or business misses out
on when choosing one alternative over another. यानी ये वो समझ लें कि फैसिलिटी या जो पोटेंशियल के फायदे होते हैं, कोई फर्द या इन्वेस्टर जो होता है या बिजनेसमैन, वो उसको लूज कर देता है, खो देता है जब वो एक चीज की जगह दूसरा को मतबादल रास्ता अख्तियार करता है. दिस आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ मेजर कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स. अब ये जो होता है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, इकोनॉमिक्स में इसकी बड़ी अहमियत है. ये देखा जाता है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए. तो ये एक्चुअली हमारे वो जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके इंतखाब में हमारी जो महारत में कमी होती है उसकी वजह से ऐसा होता है. द फार्मूला for calculating an opportunity cost is simply by the difference between the expected returns of each option. Say that you have option A to invest in the stock market, hoping to generate capital gain returns. Option B on the other hand is to reinvest your money back into the business, expecting that new equipment will increase production efficiency, leading to lower operational expenses and a high profit margin. हम आमतौर पे इसको कैसे हम कास्ट कर सकते हैं? इसी तरह से कि जिस तरह से एक मंसूबे के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया, ए मंसूबा है, और उसके बाद फिर बी पे किया, तो दोनों की आउटपुट को देखा तो फ़र्क हमारे सामने आ जाएगा कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो किस तरह से है और कौन से मुबादलात जो है कौन से जो इनके अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करने से ये फ़र्क आता है. आगे हम देखते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस. ये क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस. हम पैसा लगाते हैं एजुकेशन के अंदर, फाइनेंस लगाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसका हमें क्या फ़ायदा होगा. क्या ये ज़्यादा वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी या ये डी वैल्यू हो जाएगा. डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज़ अ वैल्यूएशन मेथड used to estimate the value of an investment based on its future cash flows. यानी जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फ्यूचर देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा देगा या नुकसान देगा. तो ये एक वैल्यूएशन का तरीका है जिसके ज़रिए हम इसका निकालते हैं, देखते हैं कि फ़ायदा होगा या नहीं. DCF मीन्स कि डिस्काउंटेड cash flow analysis attempt to figure out the value of an investment today based on projections of how much money it will generate in the future. अब ये जो मनसूबा होता है, ये आज जो हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हम प्रोजेक्शन करते हैं. प्रोजेक्शन मीन होता है कि हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले दौर में ये कितना हमें फ़ायदा देगा मुस्तकबिल में. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो या रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस, कि हमें क्या मिलेगा आने वाले वक्त में. तो इस बेस के ऊपर किया जाता है कि ऐसा प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के अंदर की जाती है जिससे देखा जाता है कि आने वाले वक्त में हमें इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा. ये था आज का मेरा लेक्चर. आपने इसको सुना, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई राय देना चाहें तो कमेंट्स में जाके ज़रूर राय दें. मैं आपकी राय का एहतराम करूँगा. आपकी राय मेरे लिए बड़ी मुकद्दम होगी और आपकी गाइडलाइन जो है वो मुझे अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाने में मामनत देगी. इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए. फ़ी अमानिल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.